اب میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک سے گند نہیں صاف ہو سکتا، جتنے مرضی آپ اس کو صفائی کرنے کے لیے لوگ ملازمت پہ رکھ لیں، جب تک گند ڈالنے والے جو ہیں ان کا احتساب نہیں ہوتا۔ جو گند ڈالنے والا ہے وہ صفائی کرنے والے کو اپنے سے نیچا اور کم تر سمجھتا ہے۔ ساؤتھ کوریا ٹریش کین نہیں نظر آتے وہاں پہ، کیونکہ ٹریش پھینکتا ہی نہیں کوئی، اور جو پھینکے گا پھر اس کو حکومت دیکھ لیتی ہے۔ السلام علیکم۔ آج میں ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں جس سے ہو سکتا ہے آپ سب کو غصہ چڑھے، بہت زیادہ غصہ چڑھے، شدید غصہ چڑھے، اور آپ لوگ کہیں کہ یار یہ فالتو کی باتیں کرنا شروع ہو گیا۔ تو چلیں ٹھیک ہے، لیکن بات تو میں نے سچ بولنا ہے اور سچ ہی بولوں گا، اور میں اور تو کچھ کرنا نہیں۔ اور یہ ہے کہ آج میں قصور گیا تھا، قصور میں بھی کنگن پور گیا تھا، بالکل یعنی اگر آپ قصور جاتے ہیں شہر اور پھر وہاں سے بھی آگے جاتے ہیں، اور کنگن پور کا راستہ بڑا لمبا ہو گیا تھا کیونکہ ایک تو سڑک ہی نہیں تھی بیچ میں، پتہ نہیں کو 20-25 کلومیٹر کے جو ٹوٹا تھا وہ بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ شیر شاہ سوری کے گھوڑوں کی جو نشانات ہیں ان کو فالو کرتا ہوا جا رہا ہوں، اتنے برے حال میں تھا۔ لیکن قصور ویسے بھی برے حال میں ہے، حالانکہ قصور ایک بہت امپورٹنٹ پولیٹیکل ہاٹ بیڈ ہے پاکستان کا، اور نون لیگ کا گڑھ رہا ہے۔ 35 سال سے پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ مور اور لیس قصور میں میدان مار رہی ہے۔ اب اسے جو مرضی آپ کہیں وہ میدان مار رہے ہیں، لیکن اب قصور اگر آپ جاتے ہیں تو تفنن سے بھرا ہوا ہے، بو سے بھرا ہوا ہے، گند سے بھرا ہوا ہے، غلاظت تو اتنی ہے کہ علمان الحفیظ آپ جاتے ہیں ہر جگہ ٹینریز کا چھوڑا ہوا پانی ہوتا ہے، اور گندے تیزاب کے تیلاب اور گاڈ نوز واٹ ناٹ، اور جو ہے نا کیچڑ اور غلاظت سے بھرا ہوا۔ تو میں آج وہاں سے گزر رہا تھا اور ایک جگہ ایریا تھا جہاں ہر جگہ پولیتھین بیگز پھینکے ہوئے تھے، اور یہ پولیتھین بیگ جو ہے نا اٹ ٹیکس اباؤٹ، میں آپ کو ایک سائنٹیفک فیکٹ بتا رہا ہوں، اٹ ٹیکس اے فیو ملین ایئرس ٹو بی ڈسٹرائڈ۔ یہ ایک آپ اس کو جلا نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، اٹ ٹیکس اے فیو ملین ایئرس ٹو بی ڈسٹرائڈ آف یہ زمین پہ جہاں پہ دبتا ہے، اگر اس کے اوپر مٹی پڑ جائے، کچھ پڑ جائے، تو اس کے بعد وہاں پہ کچھ اگتا نہیں۔ یہ اتنی زہریلی چیز ہے، یہ اتنی خوفناک چیز ہے۔ تو میں نے اسپیکر پنجاب اسمبلی جناب ملک احمد خان صاحب کو کال کیا۔ ملک احمد خان صاحب جو ہیں ان کا تعلق قصور سے ہے، اور اتفاق سے میں ایسے ایریا میں سے جا رہا تھا جسے وہ بڑی اچھی طرح واقف بھی ہیں۔ تو ملک احمد خان صاحب کو میں نے کہا کہ جناب آپ لوگ پنجاب اسمبلی والے ہر قسم کے قانون سازی کرتے ہیں، آئین میں تبدیلیاں کر رہے ہوتے ہیں، عوام کے لیے بھی کوئی تبدیلی کر دیں، اور ایسا کام کریں کہ جس سے عوام بھی چیک میں ہو اور عوام کا ہی فائدہ ہو۔ تو کہنے لگے فرمائیں جی کیا کرنا چاہیے؟ تو میں نے کہا دیکھیں، ہم نے پوری حکومتوں کو کارپوریشن میں کنورٹ کر دیا کہ جی یہ ایل ایم سی کا دفتر ہے، پوری حکومت، چاہے وفاقی حکومت ہے، چاہے صوبائی حکومت ہے، چاہے بلدیات کی حکومت ہے، اور وہ ہر وقت صفائی کا ہی کام کر رہی ہے، تجاوزات ختم کرنے کا اور صفائی کا کام کر رہی ہے۔ چلے تجاوزات پہ تو پہلی باری کو سیریس کام ہو رہا ہے، تو صفائی کے لیے پھر یہ صفائی تو نہیں ہو سکتی۔ اب آپ ایک قصور کی اگزامپل لے لیں، لاہور لے لیں، کوئی شہر آپ اٹھا لیں، کراچی لے لیں، اب صفائی تو نہیں ہو سکتی۔ جتنی سپیڈ سے ہم گند ڈالتے ہیں اور جتنی بے تکے طریقے سے ہم اس کو پھیلاتے ہیں، تو آپ کو خود پتہ ہے فیکٹریاں خود اپنا تیزاب چھوڑ دیتی ہیں، ویسٹ چھوڑ دیتی ہیں، پانی چھوڑ رہی ہیں، اور وہ تالاب بن گئے، سب کچھ بن گئے ہیں، اور اب کیا کرے گی حکومت اس میں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ صفائی تو ہمارا نصف ایمان ہے، اب یہ ایمان کی کال ہے، یہ ہمارے ایمان کی وجہ سے حکومت کو کرنا ہے کہ جناب اب وہ قانون بنائے کہ جو صفائی میں خلل ڈالے گا، جو ہمارے ایمان کے اندر خلل ڈالے گا، اس کو جرمانہ ہوگا، اور اس کو شدید جرمانہ ہوگا، اور ڈفرنٹ کیٹیگریز کے جرمانے بنائیں اس میں۔ یعنی گند صاف کرنا اچھی بات ہے، لیکن گند ڈالنے والے کو بھی تو کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے نا، روک تھام، پکڑ وغیرہ۔ جو فیکٹریاں بڑے آرام سے اپنے گٹر کھول کے، پائپیں کھول کے، سارے کا سارا جو ویسٹ ہے وہ پوری فیلڈ سے پھینک دیتی ہیں، جو ایگریکلچرل لینڈز ہیں یا لوگوں کے رہنے کی جگہیں ہیں، اور جہاں پہ نکاسی نہیں ہو سکتی ہے سب کچھ، تو ان فیکٹریوں کا پھر اتنا فائن ہونا چاہیے ہیوی،
کہ آئندہ وہ اپنے چوکیداروں کو خود تنبیہ کریں کہ خبردار اگر اس کو کھولا، خبردار اگر ایک بوند بھی پانی باہر کی گئی، خود روکیں گے، خود آپ کے شہر صاف ہوں گے، خود آپ کی غلاظت ختم ہوگی۔ اسی طرح جس آدمی کی یعنی آپ کا ایویڈنس آیا تھا کہ اس کے گھر کے باہر کوڑا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ میں نے آپ کے گھر کے باہر جا کے پھینک دیا، لیکن اب بہرحال سیف سٹی ہے، سپوزڈلی ہمارے شہر میں ہر جگہ کیمراز لگے ہوئے ہیں، تو اب جس جگہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس گھر کے باہر اندر سے گند پھینکا جا رہا ہے باہر کی سائڈ پہ، یا ٹریش کین کے اندر نہیں پھینکا جا رہا اور وہ باہر پھینک گر رہا ہے، اس کو بھی جرمانہ ہونا چاہیے، اس کو بھی فائن ہونا چاہیے۔ جس طرح موٹر سائیکل کوئی دھواں دیتی ہے اور اس کو آپ روک لیتے ہیں، اس کو فائن کرتے ہیں، تو یہ اس سے زیادہ بڑی گندگی، اور گندگی اب ہم جس اصل میں میری بات شاید اس کی بری لگے، کیونکہ ہم سب مینٹلی ہم سیٹل ہو گئے ہیں گندگی میں، ہمیں وہ گندگی جو ہے گندگی لگتی نہیں، ہمیں گند لگتا نہیں، ہم پبلک ٹوائلٹ میں بھی جاتے ہیں تو ہم مٹی ہو یہ ہو کچھ اندر جو مرضی گند ہو، ہم کہتے ہیں یار بہتر تھا، اسمیل تو نہیں آ رہی تھی۔ ہماری حالت اب وہ والی ہو گئی ہے، بیماروں والی ہو گئی ہے۔ ہم صفائی کا اصل مقصد نہیں، مطلب نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ جی میں نے اگر منہ ہاتھ دھویا ہوا ہے تو میں صاف ہوں، نہیں، کافی نہیں ہے، مجھے اپنے گھر کو بھی، اپنے دفتر کو بھی، اپنے ورک ایریا کو اور اپنی سڑکوں کو، ہر چیز کو صاف رکھنا ہے۔ اور مجھے کل کسی نے بتایا کہ جو کوریا ہے، ساؤتھ کوریا، ٹریش کین نہیں نظر آتے وہاں پہ، کیونکہ ٹریش پھینکتا ہی نہیں کوئی، اور جو پھینکے گا پھر اس کو حکومت دیکھ لیتی ہے، کیا جا بتا ادھر آ جا۔ جاپان کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی کہ لوگ اپنے گھروں کے باہر اپنی اپنی گلی میں خود سے صفائیاں کر رہے ہیں، پیار محبت سے صاف کر رہے ہیں کہ ہماری گلی میں گند نہ ہو، یعنی بڑے بڑے برش لے کے وہ اینٹوں کے بیچ میں جو گیپس ہوتے ہیں ان کو صاف کر رہے ہیں کہ اس میں تو نہیں گند آیا، کیونکہ ان کو اپنے ملک سے پیار ہے، ان کو اپنے گھر سے پیار ہے، ان کو اپنے بچوں سے پیار ہے، ان کو اپنی انوائرمنٹ سے پیار ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ان کی زندگیاں کتنی کتنی لمبی ہوتی، بیکاز دے پروٹیکٹ دی انوائرمنٹ پروٹیکٹس دیم، یہ بھی ہے۔ تو ملک احمد خان نے مجھے کہا کہ بڑا اچھا آئیڈیا، بڑی اچھی تجویز ہے، اس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ پنجاب حکومت اس کے اوپر کام کرتی ہے کہ نہیں، اور دیگر صوبائی حکومتیں جو ہیں، جو سندھ کی ہیں، بلوچستان کی ہیں، کے پی کے کی ہیں، اور ایون وفاقی حکومت جو ہے اسلام آباد کے لیے، کیا اس طرح کی قانون سازی کرتی ہے کہ نہیں، اور اس قانون سازی پہ پھر عمل درآمد بھی کرتی ہے کہ نہیں، دیٹ اونلی ٹائم ول ٹیل۔ لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک سے گند نہیں صاف ہو سکتا، گندگی نہیں صاف ہو سکتی، جتنے مرضی آپ اس کو صفائی کرنے کے لیے لوگ ملازمت پہ رکھ لیں، جب تک گند ڈالنے والے جو ہیں ان کا احتساب نہیں ہوتا، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اور اب ان لوگوں کا ویسے بھی زیادہ احتساب ہونا چاہیے، کیونکہ جو صفائی کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہ اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، جو گند ڈالنے والا ہے وہ صفائی کرنے والے کو اپنے سے نیچا اور کمتر سمجھتا ہے۔ تو فائنز بھی ہیوی ہونے چاہیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں ایک ایک رات، دو دو راتیں کو تھانے میں بھی ہونی چاہیے، جس کا ثابت ہو جائے کہ اس نے گند ڈالا ہے۔ پاکستان میں اب ایسی کسی شخص کی ہمیں گنجائش نہیں ہو سکتی جو اس ملک کو گندا کرے، اس ملک کو آلودہ کرے، ہمارے آنے والے بچوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے یہاں کی فضا کو آلودہ کرے اور اس ملک کو برا نہ دے۔ سوچیے گا اس پہ، اپنی رائے دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔